لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں الدنیا بحر والآخرۃ ساحل والتقوی مرکب۔ بڑے بڑے عقل مند اور دانا، بڑے بڑے مفسر اور علماء فرماتے ہیں دنیا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا ایک ساحل ہے، اور اس ساحل پر پہنچنے کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا کے اندر سمندر ہے تو آپ نے کسی ساحل والے ملک پر پہنچنا ہے تو آپ کو کشتی کی سواری لینی پڑے گی، اس پہ آپ سوار ہوں گے تب آپ اس ساحل پر پہنچیں گے۔ اگر ایک آدمی بڑا ہوشیار بنتا ہے کہ مجھے تو کشتی کی سواری کی ضرورت نہیں ہے، میں تیر کر کے اس ساحل پر پہنچوں گا، تو یہ شخص تھک ہار کر کے اس کے سمندر کے جو موذی جانور ہے وہ اس کو ہڑپ کر کے کھا جائیں گے۔ ایک آدمی کہے نہیں میرے تیرنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے سمندر کے دوسرے کنارے پر چھلانگ لگانی، تو آپ بولو گے بے وقوف، 10 فٹ سے آگے آپ کا چھلانگ تو جائے گا نہیں۔ تو لازماً آپ کو سمندر کی سواری لینی پڑے گی، جہاز یا بحری جہاز یا کشتی جس پر آپ ساحل تک پہنچے۔ تو عقل مند لوگ، ذہین لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں الدنیا بحر، دنیا غموں کا ایک سمندر ہے، دنیا پریشانیوں کا ایک سمندر ہے، دنیا تکالیف کا ایک بحر ہے، دنیا مصائب کا ایک بحر ہے، دنیا تمام الجھنوں کا ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کا جو ساحل ہے وہ آخرت ہے، اس سمندر کا جو ساحل ہے وہ جنت ہے۔ اب آپ نے ان غموم کے سمندر کو، ان ہموم کے سمندر کو، ان مشکلات کے سمندر کو، ان تکالیف اور پریشانیوں کو سمندر کو آپ نے تیرنا ہے، آپ نے اس کو پار کر کے آپ نے جنت اور آخرت تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے لیے جو سواری ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں کئی 100 جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ أَوْصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تمام انبیاء کو یہ کہا کہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے ہر چیز کا ایک مرکز ہے۔ میری بات سمجھیں گے تو آپ کو، غور کریں گے تو سمجھیں گے۔ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ پانی کا مرکز چشمہ ہے اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہے، دریا ہے، نالیاں ہیں۔ پانی کا مرکز اوپر ٹینکی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ٹونٹی ہے۔ تمام روشنیوں کا مرکز آفتاب ہے، سورج ہے، اور وہ پھر پوری دنیا پر نکلنے کے اس کے راستے ہیں۔ بجلی کا مرکز پاور پلانٹ ہے، جہاں بجلی بنتی ہے، اور اس کے نکلنے کے راستے پنکھے ہیں، لائٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے تقوی کا مرکز کہاں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات سب کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی کا مرکز دل ہے، لیکن اس کے نکلنے کے راستے آنکھ ہے، اس کے نکلنے کا راستہ کان ہے، اس کے نکلنے کے راستے ہاتھ پیر ہے،
جب یہاں تقوی آ جاتا ہے تو پھر آنکھ میں حیا آ جاتی ہے، جب یہاں تقوی آ جاتا ہے تو پھر ہاتھ ظلم سے جبر سے رک جاتے ہیں، جب یہاں تقوی آ جاتا ہے تو پھر پیر بے حیائی اور غلط جگہوں کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا۔ مختصر اپنے سادگی والے، سادہ مولوی ہوں، سادگی والے الفاظ میں تقوی بریک کا نام ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل لے لی حاجی صاحب نے، اگر اس میں بریک نہیں ہے تو سواری کرے گا؟ مسجد تک نہیں آئے گا کہ بھائی اس میں بریک نہیں ہے، یا تو خود کسی گڈھے میں گروں گا یا کسی اور کو مار دوں۔ آپ نے ایک گاڑی 1 کروڑ میں لی ہے، بریک نہیں ہے، اس میں سواری کرے گا؟ اگرچہ بہترین اور ایسی ہر قسم کی آسائش اس میں موجود ہے، لیکن اگر بریک نہیں ہے تو اس گاڑی میں آپ سفر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ کہیں گڈھے میں آپ کو گرا دے گا یا کسی کو آپ نقصان پہنچا دو گے۔ تو تقوی ہمارے سادہ والے الفاظ میں نام ہے بریک کا۔ مسلمان اور مومن کو جو چیز بریک لگاتی ہے وہ تقوی ہے۔ آپ تنہا ہیں، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، رات کا ٹائم ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب تقوی یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ طاقتور ہونے کے باوجود مظلوم سے رک جاتے ہیں، تقوی اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے۔ اگر پولیس سے برائیاں ختم ہوتی، اداروں سے برائیاں اور گناہ اور فحاشی ختم ہوتے، تو کتنے پولیس گھوم رہے ہیں، کتنے ادارے ہیں، اس کے باوجود فحاشی کے اڈے فعال ہیں، گناہوں کے اڈے فعال ہیں۔ آپ کا جائز کام بغیر حرام کے، رشوت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر تقوی دل میں موجود ہو میرے محترم بھائی، غور کرنا، تو بولے گا یار میرے رب نے فرمایا ہے، بس مجھے ڈرنا ہے، اس کا جائز کام مجھے کرنا ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ مسلمان کے لیے بریک ہے، اور یہ تقوی ان تمام غموم سے، ان تمام ہموم سے، ان تمام مشکلات سے، دنیا کے ان تمام پریشانیوں سے آپ کو جو اس سمندر سے پار کرائے گا، اس ساحل جنت تک، اس آخرت تک، وہ آپ کو تقوی ہے، دوسری چیز نہیں۔